بہادر سے بہادر آدمی گھر بیٹھتا ہے اس بیماری میں. کون سی بیماری؟ آنکھ آئی ہے. جب آنکھ آتی ہے تو اتنی کھبکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ بند رہتی، کھلتی نہیں. جب کھلے گی تو آدمی چلے گا کیسے؟ گھر میں بیٹھا رہے گا. معمولی بیماری لگتی ہے لیکن ہے بڑی لذیذ بیماری. یہ بہت لذیذ بیماری ہے، مزیدار بیماری. حضور فرماتے ہیں آنکھ آنے کو برا نہ کہو، کیونکہ جب آ کر جاتی ہے تو روشنی بڑھا کر جاتی ہے. سبحان اللہ. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو لے کر نہیں بلکہ دے کر جاتی، اس میں آنکھ آنا ہے. اور کیوں نہ ہو، جب علی کے پاس آنکھ آتی ہے، میرے مولا کے پاس، پھر بات ہی کیا ہے. بہرحال مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر کو پکارا. کہ لوگوں نے کہا بیمار ہے، آنکھ آئی. کہا بلاؤ. مولا تشریف لائے. آنے کے بعد میرے سرکار نے، میں علی کیا ہوا؟ اس کی حضور آنکھ آئی ہے. سرکار نے کیا کیا؟ لعاب نکالا، لعاب نکال کر آنکھوں میں پہنا دیا. مولا کہتے ہیں اس وقت تو فوراً آنکھ اچھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی مجھے کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی. یہ حضور علیہ السلام کے لعاب کی برکت ہے. اللہ کرے ہم عاشق رسول ہوں اور ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے ہی تقاضے میں ذرا اپنے آپ کو چیک کیجئے. ہم کتنی مرتبہ آقا کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تو حضور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو اس کا ذکر کیا کرے؟ یاد رکھیے، ذرا کچھ سیکھ لیجئے. اور میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ بھی حضور کے بارے میں آئے تو درود شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کا ذکر درود شریف میں آتا ہے تو آقا کا نام لیا کرو، درود پڑھا کرو. کم سے کم 313 بار پڑھ لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود مختصر درود ہے. اگر 500 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے. اور درود شریف پڑھنے کی برکت آپ کو بتا دیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرے گا. جو 1000 مرتبہ درود پڑے گا، اللہ اکبر، اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو نہیں دکھا دیا جاتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. تو حضور کا ذکر کثرت سے کرو، یہ عشق کا تقاضا ہے. اور بھی حضور کا تذکرہ یعنی حضور کی صفات بیان کرو. ہم جہاں بیٹھتے ہیں کبھی کسی دوست کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی ساتھی کی غیبت کرنے لگ گئے، کبھی کسی تاجر کی. میں کہتا ہوں لوگ اتنے اہم کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا ذکر لے کر بیٹھتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح. زید، عمر، بکر، علا، فلاں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، اگر باتیں ہی کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کیجئے، حضور کے بارے میں کیجئے. آئیے میں آپ کے سامنے، چونکہ عشق کا تقاضا محبوب کا ذکر ہے اور وہ بھی کثرت سے ذکر ہے، حضور کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ ہمیں پاگل سمجھنے لگے کہ اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا محبوب کے سوا. اور ایک بات بتاؤں، حضور کا ذکر کرو گے تو بہتوں کے ذکر سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. کوئی سننے والا نہ ہو تو اپنے نبی کو درود پڑھ پڑھ کے سناؤ، کوئی سننے والا ہو تو اس کے دل میں بھی عشق کی آگ لگا دو. میں یہاں ایک ذکر کرتا ہوں، چلیے آپ کو بتاؤں. میرے آقا ہیں ہی ایسے کہ اگر ان کی زندگی کا ایک وصف بھی بیان کرتے رہو تو وصف بیان کرتے کرتے پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن میرے سرکار کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہوگا. اندازہ فرمائے، میں ابھی اوصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک وصف کی بات کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا توجہ فرمائے. اب میں اپنے آقا کا ذکر کرنے لگا ہوں، پھر آگے مزید تقاضے آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھو دنیا میں کوئی بھی دوائی ہو، کوئی دوائی لے لو، کوئی بھی دوائی ہو، اللہ اکبر، دوائی جس میں کام آتی ہے اسی میں کام آتی ہے. مثال کے طور پر کوئی دوائی اگر نقصان پہنچانے کے کام آئے گی وہ دوائی کبھی نفع نہیں پہنچائے گی. آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. اسی طرح آپ کسی بھی دوائی سے 1 یا 2 کام لے سکتے ہیں، لیکن کوئی دوائی آپ نے ایسی دیکھی جس سے آپ سارے کام لے سکیں. یہ تو میں نے دوائی کا تذکرہ کر دیا، لیکن آئیے اب میں اپنی آقا کا ذکر کروں تاکہ آپ کو صرف اندازہ ہو جائے. ابھی تو مزید بہت سی چیزیں باقی ہوگی. میں نے کہا نا ایک وصف کی بات، زندگی ختم ہوگی لیکن وصف کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. لعاب سمجھ
سمجھتے ہیں لعاب تھوک کو کہتے ہیں، تھوک کو لعاب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کیا ہے؟ صرف حضور کے لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے ابن خلف پر تھوک دیا۔ اللہ کے رسول نے غصے سے جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر ابن خلف پہ تھوک دیا۔ وہ پورے جو ہے وہ اللہ اکبر میدان کے اندر اچلتا کودتا پھر رہا تھا، ایک نیزہ چبویا اور اس پہ تھوکا ہے تو وہ کہتا تھا مجھے قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ تو ابو جہل کہتا تھا او نامرد جو ہے تو یہ کیا چلاتے پھر رہا ہے، ایک نیزہ چبویا تجھ پہ تھوکا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا ظالم تو مجھے نامرد ہونے کا تانا دیتا ہے، اگر تجھ پہ تھوکتے تو تجھے پتا چلتا کہ وہ تھوک کس کا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا تھوک ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھوک ہے، لعاب مبارک ہے، اگر جلال میں آ کے کسی کے منہ پہ ڈال دیں تو اس کا منہ جلے یا وہ قتل تک ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی لعاب مبارک ہے، اگر مدینہ منورہ کے بچے، ننھے ننھے بچے جن کی ماں عاشورہ کے دن روزہ رکھتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ ہم نے آج عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، بچوں کو بھوک لگے گی، بچوں کو پیاس لگے گی، ہم تو روزہ رکھ چکی ہیں، بچوں کو دودھ کیسے پلائیں گی؟ تو میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب نکال کر ان ننھے بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو صبح کو ننھے بچوں کے منہ میں لعاب ڈال دیا جاتا ہے، شام تک بچوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ لعاب دہن کی برکت ہے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت اپنا لعاب مبارک کسی سوکھے کنویں میں ڈال دے تو وہ کنویں میں پانی بھر جائے، کسی کھاری کنویں میں ڈال دے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ کا ڈھیلا جنگ کے اندر باہر آ گیا، قتادہ اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لے کر آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ کسی ظالم نے تیر مارا، یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ رسول اللہ نے لعاب لیا، ان کی آنکھ پہ رکھا اور ڈھیلا رکھ کر کے ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت قتادہ کہتے خدا کی قسم پہلے جتنی روشن تھی اس سے زیادہ یہ آنکھ میری روشن ہو گئی۔ یہ اپنے نبی کے لعاب کی برکت ہے، لعاب مبارک کی برکت ہے۔ پھر اللہ اللہ، آپ نے سنا ہوگا بہت تفصیل سے، میں آج نہیں پڑھوں گا لیکن صرف اشارہ، خیبر کی جنگ آپ نے بار بار عاشقوں سے سنی ہے۔ جنگ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، نبی کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، فاتح ہوگا۔ اللہ اللہ، لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے جھنڈا کس کو ملے گا۔ صحابہ کہتے ہیں صبح کو اٹھے، ہر بندہ چاہتا تھا جھنڈا مجھے ملے، لیکن حیرت ہے حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کر اس کو بلایا جو مجمع میں تھا ہی نہیں۔ توجہ تو فرمائے، مجمع میں جو نہیں ہے اس کو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے اس کے حضور بیمار ہیں، بیمار ہیں۔ ہم بیمار سن کر کے آدمی کی ذمہ داری بدل دیتے، جیسے اللہ نہ کرے اگر آج میں بیمار ہو جاتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے سید بیمار ہے، صادق بھائی سے تقریر کرانے کی، بیمار ہے تو پھر کیا کام دوسرے کو دینے۔ ہمارے کام اپنی مرضی سے تقسیم ہوتے ہیں، نبی کے کام اللہ کی مرضی سے تقسیم۔